بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو کیا سوجھی کہ اس نے ایک مقابلے کا انعقاد کیا۔ مقابلہ کاہے کا مقابلہ، آپ بھی سوچ کر دنگ رہ جائیں گے۔ ایک مقابلہ اس نے انعقاد کیا اور کہا کہ جو اس مقابلے کو جیتے گا اس کو بہت بڑا ایوارڈ ملے گا۔ اور مقابلہ کاہے کا تھا؟ مقابلہ تھا بے وقوفوں کا۔ توجہ کیجئے گا، مقابلہ بے وقوفوں کا مقابلہ۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب جو وہ مقابلہ جیتے گا یعنی وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوگا۔ توجہ، اور اسے دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کا ایوارڈ دیا جائے گا، تمغہ دیا جائے گا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ جو یہ ثابت کر دے گا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا بے وقوف ہے، میں اسے اپنے ہیرے کا، ڈائمنڈ کا نیکلس دوں گا، ہیرے کا ہار دوں گا۔ توجہ کیجئے گا، بہت زیادہ تعداد میں بے وقوف آئے، جو نہیں تھے وہ بھی بے وقوف بن گئے۔ توجہ کیجئے گا، ہیرے کا ہار چاہیے بھائی۔ بڑی تعداد آئی بے وقوفوں کی، سب سے چھٹ کر 1000 بے وقوف نکلے۔ پھر ہزاروں کے بیچ میں مقابلہ ہوا، اس سے چھٹ کر 100 بے وقوف نکلے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جانچنا کہ ہزاروں میں 100 کون سے بڑے بے وقوف ہیں۔ آپ سوچئے اس بے وقوفی کے مقابلے کے جج کیسے ہوں گے۔ توجہ، بے وقوفوں کو جانچنے والے، دماغ رکھنے والے جج۔ تو 1000 میں سے 100 بے وقوف چنے گئے، 100 بے وقوفوں میں سے 10 چنے گئے، 10 بے وقوفوں میں 3 فائنلسٹ ہوئے۔ توجہ ہے، اور تینوں کے درمیان جب مقابلہ ہوا تو ایک سب سے بڑا بے وقوف نکلا۔ اچھا، حقیقت بھی یہی ہے، 3 میں ایک سب سے بڑا بے وقوف تھا۔ ارے نہیں پہنچے آپ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، توجہ، 3 فائنلسٹ نکلے، سب سے بڑے بے وقوف، اور اس میں سے ایک بے وقوف نے یہ ثابت کر دیا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوں۔ توجہ کیجئے گا، بادشاہ نے اسے دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کا ایوارڈ دیا اور اس کے گلے میں اپنے ہیرے کا ہار پہنایا۔ اب وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ توجہ کا ہار مل گیا، ہیرے کا ہار مل گیا، مگر تھا تو بے وقوف۔ توجہ کیجئے گا، بادشاہ کے پہلو میں بیٹھ گیا مگر تھا تو بے وقوف۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بادشاہ کے بغل میں اگر کوئی بھیکاری بیٹھ جائے تو وہ بادشاہ نہیں بن جاتا۔ اللہ اکبر۔ بھائی میں نے کہا نا، میں زور نہیں لگاؤں گا زیادہ، میں بس ایسے ہی پڑھتے رہوں گا۔ توجہ کیجئے گا، اب اس کو بادشاہ نے ہیرے کا ہار پہنا دیا، اب وہ بے وقوف ہیرے کا ہار لے کر چلا گیا۔ توجہ کیجئے گا، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، ایک مرتبہ بے وقوف جو ہے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ ہیرے کے ہار کو دیکھ رہا تھا۔ توجہ، اگر بے وقوف نہ ہوتا تو نہ جانے اس ایک ہیرے کے ہار سے کتنا پراپرٹی بنا چکا ہوتا، کتنا بڑا امپائر، کتنی بڑی بزنس کھڑا کر چکا ہوتا، مگر وہ ہار لے کے کھیل رہا ہے۔ بے وقوف ہے نا بھائی، سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اب وہ ہار لے کر، ہیرے کا ہار لے کر کھیل رہا تھا تو اس کو یاد آیا کہ یہ ہیرے کا ہار مجھے بادشاہ نے دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو اس کا دل چاہا کہ ذرا چل کر بادشاہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ پوری توجہ، اب وہ اپنے گھر سے نکلا، بادشاہ کے محل میں گیا، چاہا کہ بادشاہ سے ملاقات کرنے کو جائے، سپاہیوں نے اس کو روک دیا۔ سپاہیوں نے کہا خبردار، اندر مت جانا محل کے اندر۔ کہا کیوں؟ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، بادشاہ کی طبیعت بہت خراب ہے، بادشاہ بستر علالت میں تڑپ رہے ہیں۔ توجہ، اب وہ بے وقوف تھا، اس کو کیا پتا بیماری کیا ہے، شفا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرو، خالی بادشاہ کو جا کر اتنا بتا دو کہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف آیا ہے۔ توجہ، اور وہ بے وقوف کہ جسے بے وقوف کی سند خود بادشاہ نے دی ہے۔ اب سپاہی جو ہے وہ کسی بھی صورت انہوں نے سوچا کہ شاید اسی بہانے بادشاہ کا دل بہل جائے۔ اب وہ بادشاہ صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے سپاہی کہ بادشاہ صاحب، بادشاہ سلامت، آپ سے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ملنے کے لیے آیا ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، اب بادشاہ نے اجازت دی، کہا اس کو بھیجو میرے کمرے میں۔ بے وقوف بادشاہ کے کمرے میں گیا، دیکھا بادشاہ بیماری سے تڑپ رہا ہے، بستر علالت میں تڑپ رہا ہے۔ اس نے بادشاہ کو کہا، بے وقوف نے، کہ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا بادشاہ سلامت، کیسی سب خیریت تو ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ خیریت کیا ہے، میں اب تو آخری سفر کی تیاری کر رہا ہوں،
آپ جملے سمجھ گئے ہوں گے بھائی، آدمی بستر علالت میں یہی تو کہتا ہے نا کہ بس اب تو سفر کی تیاری کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بس اب میں سفر کی تیاری کر رہا ہوں، آخری سفر کو جا رہا ہوں۔ تو وہ بے وقوف کہنے لگا اچھا سفر کو جا رہے ہیں تو واپس کب آئیں گے آپ؟ توجہ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں جہاں سفر میں جا رہا ہوں وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، میں جس سفر میں جا رہا ہوں اس سفر سے لوٹ کر کوئی نہیں آتا۔ تو بے وقوف تھا، اس نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بے وقوف نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں آپ نے وہاں پر پہلے سے بہت بڑے بڑے محل بنا دیے ہوں گے، پہلے سے نوکر چاکر کا انتظام کر دیا ہوگا، عیش و آرام کے سارے سامان اپنے سب کچھ انتظام کر دیا ہوگا۔ اب جیسے ہی بے وقوف نے یہ جملے ادا کیے، ایک مرتبہ بادشاہ زار و قطار رونے لگا، تڑپ گیا، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ بے وقوف نے کہا کہ بھئی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں کے لیے کوئی انتظام میں نے نہیں کیا، وہاں کے لیے کوئی محل نہیں بنایا، وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے بے وقوف نے کیا کیا؟ بے وقوف نے وہ ہار اپنے گلے سے اتارا، بادشاہ کے گلے میں پہنایا اور پہنا کر کہا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف میں نہیں تو ہے۔ ارے چند دن جہاں زندگی گزاری اس کے لیے تو اتنا انتظام، اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔